السلام علیکم ویئرس. ہم اسٹوڈنٹس سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 2 کرنا ہے. اس سے پہلے ہم پیپر 1 کر چکے ہیں جون 2017 کا. تو اس میں ہم نے نیچے دیے گئے محاوروں سے اردو میں مکمل جملے بنائے اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، یعنی جملہ پڑھ کے پتہ چل سکے کہ اس محاورے کا کیا مطلب ہوتا ہے. جان پر کھیلنا، عاشر نے جان پر کھیل کر معصوم بچے کی جان بچائی. کان کھڑے ہونا، تلاشی لینے کی خبر پر مجرم کے کان کھڑے ہو گئے اور اس سے قبل کے کمرے کے دروازے بند ہوتے وہ وہاں سے نکل گیا. خون سفید ہونا، آج کل تو سگا بھائی مشکل میں دوسرے بھائی کی مدد سے اعتراض کرتا ہے یعنی بچتا ہے. انسانوں کا تو خون ہی سفید ہو گیا، یعنی بے حس سوچ گئے ہیں وہ لوگ، اپنے رشتہ داروں کا دکھ بھی محسوس نہیں کرتے. آؤ بھگت کرنا، میری والدہ گھر آئے مہمانوں کی بہت آؤ بھگت کرتی ہیں، یعنی مہمان نوازی کرنا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، عالیہ کی تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے، یعنی اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کرنا. اچھا، اب اس کے بعد ہے جملوں. نیچے دیے گئے جملوں کو 5 نمبر کے یہ محاورے تھے اور اب 5 نمبر کے یہ جملے ہیں. فعل حال میں یعنی پریزنٹ ٹینس میں چینج کرنا. دھوپ تو نہیں تھی لیکن گرمی بہت تھی. دھوپ تو نہیں ہے لیکن گرمی بہت ہے. جب فارغ وقت ملے گا تو ہم سب کرکٹ کھیلیں گے. اب فارغ وقت ملا ہے تو ہم سب کرکٹ کھیلتے ہیں. استاد موجود تھا اور بچے پھر بھی شور کر رہے تھے. استاد موجود ہے اور بچے پھر بھی شور کر رہے ہیں. پچھلے سال علی کی سالگرہ پر صرف چند ہی دوست آ سکتے تھے. اس سال علی کی سالگرہ پر چند ہی دوست آ سکتے ہیں. اسکور تو بہت کم تھا لیکن ٹیم کے جیتنے کا امکان باقی تھا. اسکور تو بہت کم ہے لیکن ٹیم کے جیتنے کا امکان باقی ہے. آئندہ برس گندم کی پیداوار نسبتاً زیادہ ہوگی. اس برس گندم کی پیداوار نسبتاً زیادہ ہوئی ہے. اس کے بعد آ گئی ہیں خالی جگہ. خالی جگہ کے لیے مشکل وہ الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ان کو فل کرنا ہے. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ غصہ اچھی چیز نہیں، اس سے انسان کی. اب یہ الفاظ ہیں جن میں سے کوئی بھی لفظ جو درست ہوگا وہ ہم نے لکھنا ہے. انسان کی ذہنی صلاحیتیں، یہ ذہنی انہوں نے دیا ہوا ہے، بری طرح متاثر ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ اکثر پریشانی اور ندامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اس فطری عمل سے مکمل ڈیش تو ممکن نہیں. اس فطری عمل سے مکمل چھٹکارا تو ممکن نہیں. ڈیش میں اضافہ اور فوری رد عمل سے گریز ممکن نہیں، لیکن قوت ڈیش میں اضافہ، لیکن قوت برداشت میں اضافہ اور فوری رد عمل سے گریز انسان کو بہتر ذہنی حالت کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ خالی جگہ بھی جو ہیں یہ 5 نمبر کی ہوتی ہیں. اپنے 5 درست حروف تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں. اب آ گیا ہے سمری. دی گئی عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ لکھیں. جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں. تو پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں. مطالعے کی 2 معروف اقسام ہیں، نصابی مطالعہ اور تفریحی مطالعہ. نصابی مطالعہ کسی موضوع پر معلومات حاصل کرنے اور علمی قابلیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ تعلیمی یا پیشہ ورانہ میدان میں اچھے نتائج حاصل کیے جا سکیں. اس کے برعکس تفریحی مطالعہ ایک صحت مند مشغلے کے طور پر کیا جاتا ہے جس کے لیے عموماً کسی مخصوص ماحول کی موجودگی یا گہری توجہ درکار نہیں ہوتی. تاہم یہ ہماری شخصیت پر زیادہ گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے. اپنے ذوق و شوق کی تسکین اور وقت کے بہتر مصرف یعنی خرچ کے لیے استعمال کے لیے کتابیں پڑھنے والے لوگ دوسروں کے جذبات احساسات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور بہتر سماجی رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تفریحی مطالعہ تصورات خیالات میں وسعت پیدا کر کے تخلیقی صلاحیتیں ابھارتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ اچھا ادیب یعنی ادب لکھنے والا، ادیب بننے کے لیے پہلے اچھا قاری ہونا ضروری ہے، یعنی کہ پہلے پڑھنا آنا چاہیے۔ عمر کے لحاظ سے انسان کی پسند اور رجحان میں تبدیلی آتی رہتی، لہٰذا اسی کے مطابق کتابیں منتخب کی جائیں تو پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے معیار کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ غیر معیاری کتابیں فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ بچے عام طور پر کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا والدین اور اساتذہ کو ان کے لیے ان کے پسندیدہ موضوعات پر مطالعے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو ان کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کرے۔ آج کل بچے ہوں یا بڑے سبھی وقت کی کمی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن مطالعے کا شوق ہو تو وقت نکالنا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ جو کتابیں آپ کے زیر مطالعہ ہیں انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھیں، اس طرح معمول کے کاموں کے دوران وقت ملنے پر مثلاً کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے، سفر کے دوران، آرام کے وقفے میں یا سونے سے پہلے اپنی پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کرنے سے ذہن پرسکون اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تعطیلات کے دوران مطالعے کے لیے کافی وقت مل سکتا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد اس میدان میں مزید دلچسپی کا سامان پیدا کیا ہے کی ایجاد نے۔ اب بہت سی کتابیں خصوصاً مہنگی اور نایاب کتابیں آن لائن بھی دستیاب ہیں جو نسبتاً کم وقت پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیز کتب بینی کے شوقین افراد کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے تبادلہ خیالات کرنے سے مطالعے میں دلچسپی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ 100 الفاظ کا لکھنا ہوتا ہے اور اپنے الفاظ میں، اور پھر اس کے بعد وہ 5 پوائنٹ دیتے ہیں۔ ان 5 پوائنٹ پر آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ نصابی مطالعے سے حاصل مقاصد: حصول علم، پیشہ ورانہ میدان میں مہارت، تفریحی مطالعہ، صحت مند مشغلہ ہے جو شخصیت کو سنوارتا ہے۔ مشغلتاً کتب بینی دوسروں کے احساسات سے بہتر شناسائی، بہتر سماجی رویوں کے اظہار میں معاون ہے، صلاحیتوں کی جلا اور خیالات میں وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ کتب کا انتخاب عمر، مزاج، رجحان، ذہنی معیار کے مطابق ہو۔ پسندیدہ کتب ہر جگہ ہمراہ رکھیں بصورت وقت، دوران سفر، وقفہ آرام، دوران انتظار، سونے سے قبل تعطیلات میں مطالعے کا وافر وقت نکلتا ہے۔ نیٹ اور کمپیوٹر نے مواقع میں دلچسپی اور اضافہ پیدا کیا۔ نایاب اور بیش قیمت کتب کا نسبتاً کم قیمت پر آن لائن حصول نیز ہم مزاج افراد کا آن لائن تبادلہ خیال دلچسپی کا باعث ہے۔ اس طرح مطالعے میں ان کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اب پیراگراف ہے، اس کو پڑھنا ہے عبارت کو، اور اس کے بعد سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو نمک سے متعلق ہے یہ۔ نمک ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس لیے ہم بآسانی یہ تصور کر لیتے ہیں کہ معدنی اور سمندری ذرائع سے حاصل ہونے والا زیادہ تر نمک ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ درست نہیں، اگرچہ ہم سب نمک کے عام استعمال سے واقف ہیں، مثلاً کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے یا انہیں زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 200 ملین ٹن نمک کی کل پیداوار کا 94% حصہ مختلف صنعتی اور زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر سرد علاقوں میں سڑکوں سے برف صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ معدنی نمک کے ذخیروں میں ایک اہم اور بڑا ذخیرہ پاکستان میں واقع کوہستان نمک ہے، جو 300 کلومیٹر لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کانیں واقع ہیں۔ یہ کانیں 19 منزلوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ کانوں کے اندر 400 کلومیٹر لمبے راستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں نمک کی دریافت اس وقت ہوئی جب سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ دریائے جہلم پار کر کے اس علاقے میں آیا۔ اس کے لشکر میں شامل گھوڑوں کو اس جگہ کے پتھر
چاٹتے ہوئے پایا گیا، جس سے یہاں نمک کی موجودگی کا پتہ چلا۔ تجارتی بنیادوں پر یہاں سے نمک نکالنے کا آغاز مغلیہ دور میں ہوا، لیکن قدیم ذرائع آمد و رفت اور کان کنی کے روایتی طریقہ کار کی بنا پر نمک کی پیداوار کم تھی۔ یہاں سے نمک صرف وسط ایشیا کے علاقوں تک ہی بھیجا جاتا تھا۔ انگریزوں کی آمد کے بعد نمک نکالنے کے جدید طریقے متعارف کروائے گئے اور ان کانوں کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ 2003 سے کان کے ایک حصے کو سیاحتی مقام کے طور پر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بہت سے مقامی اور بیرونی سیاح ہر سال انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ ایک ٹرین کے ذریعے سیاح کان کے اندرونی حصے تک جا سکتے ہیں۔ کان میں نمک سے تراشی گئی گھریلو آرائش کی اشیاء لوگوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث ہے۔ مختلف رنگوں کے نمک کی اینٹوں سے مشہور عمارات کے ماڈل اور ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ اپنی معاشی اہمیت کے علاوہ یہ کان ایک اور حیرت انگیز خاصیت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کان کے اندر کی فضا میں نمک جراثیم کو شسرات، الرجی اور دمے کے مریضوں کے لیے فائدہ مند تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں 12 بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی بنایا گیا ہے، جہاں نمک سے بنے کمروں میں دمے کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب ان کے سوال و جواب کریں گے ہم۔ پہلا سوال ہے، یہ تصور غلط کیوں ہے کہ نکالا جانے والا زیادہ تر نمک ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ حقیقتاً 200 ملین ٹن نمک کی کل پیداوار 91% حصہ مختلف صنعتی مقاصد یا سرد علاقوں کی سڑکوں سے برف صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ کس بنا پر کھیوڑا میں نمک کی دریافت کو حادثاتی کہا جا سکتا ہے؟ 2 باتیں لکھیں۔ کھیوڑا نمک کی دریافت کو اس لیے حادثاتی کہا جا سکتا ہے کہ سکندر اعظم جب اپنی فوج کے ہمراہ دریائے جہلم پار کر کے جب یہاں آیا تو اس کے گھوڑوں کے وہاں موجود پتھروں کو چاٹنے پر یہاں نمک کی موجودگی معلوم ہوئی۔ ابتدا میں نمک کی تجارت کیوں محدود تھی؟ 2 باتیں لکھیں۔ ابتدائی طور پر کان کنی کے مروجہ یعنی قدیم طریقے جو استعمال ہوتے تھے، طریقوں کی بنا پر نمک کی پیداوار کم تھی، لہٰذا نمک صرف وسط ایشیائی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ دوسرے قدیم ذرائع آمد و رفت یعنی لانے لے جانے میں ایک مرحلہ تھا نا، کی وجہ سے تجارت محدود تھی۔ انگریزوں کی آمد نے نمک کی کانوں پر کیا اثرات مرتب کیے؟ 3 باتیں لکھیں۔ انگریزوں کی آمد نے نمک کی کانوں پر مثبت اثر ڈالا۔ پہلا یہ ہے کہ انگریزوں کے نمک نکالنے کے جدید طریقے متعارف کروائے گئے۔ دوسرا ہے ان کانوں کو وسیع کیا گیا۔ تیسرا ہے کانوں کی وسعت دینے کی وجہ سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ عبارت کے مطابق کھیوڑا کی معاشی اہمیت کی 2 وجوہات بیان کریں۔ کھیوڑا کی معاشی اہمیت کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ مادی نمک کا اہم اور بڑا ذخیرہ کھیوڑا کے مقاموں پر ہے۔ دوسرے، کھیوڑا کی کانوں میں 400 کلومیٹر لمبے راستے ہیں۔ کان کے اندر سیاحوں کی دلچسپی کی کیا چیزیں موجود ہیں؟ 2 باتیں لکھیں۔ کان کے اندر سیاحوں کی دلچسپی کے لیے کان میں نمک سے بنی گھریلو آرائش کی اشیاء۔ اس مقام پر دنیا کی دوسری بڑی کانیں ہیں جو 19 منزلوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے 11 کانیں زیر زمین ہیں۔ نیز ریل گاڑی کے ذریعے کان کے اندرونی حصے تک رسائی باعث دلچسپی ہے۔ اب یہ اس کا آخری سوال ہے اس پیسج کا، سیاحوں کے علاوہ کان میں اور کون لوگ جانا چاہیں گے اور کیوں؟ 3 باتیں لکھیں۔ سیاحوں کے علاوہ کان میں دمے اور الرجی کے مریض جانا پسند کریں گے کیونکہ نمک کے جراثیم کش اثرات ان مریضوں کے لیے مفید ہیں۔ نمک سے بنے 12 کمروں کے ہسپتال میں دمے کے مریضوں کو علاج کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب اگلا ہے پیسج، اس کے بھی سوال جواب ہیں۔ ہمارے نظام زندگی میں شہد کی مکھیاں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں یعنی 200 سالوں میں 20 سال میں ان کی تیزی سے گرتی ہوئی تعداد تشویش کا یعنی پریشانی کا باعث ہے۔ یہ بات دنیا کے سائنسدانوں کے لیے پریشان کن ہے کیونکہ اس کی اصل وجوہات ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکیں۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ اس کا ممکنہ سبب کیڑے مار ادویات اور آلودگی میں اضافہ ہے جو کہ ہماری بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ شہد
کہ مکھیوں کا وجود ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہوا اور پانی۔ دنیا کی 90% غذائی اجناس کی پیداوار کا دار و مدار شہد کی مکھیوں کی محنت پر ہے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ ایک انتہائی منظم اور مربوط کالونی ہوتی ہے جہاں ہر رکن کا کردار یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ ہر کالونی ایک ملکہ مکھی، چند سو نر ڈرون مکھیوں اور 20,000 سے 80,000 تک مادہ کارکن مکھیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انسانی نظام کے برعکس ان کی تعداد مادہ مکھیوں کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ نر کی یعنی نر مکھیوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے اور خطرے کی صورت میں صرف مادہ مکھیاں ہی حملہ آور ہوتی ہیں۔ آبادی بہت زیادہ ہو جانے پر ملکہ تقریباً آدھی کارکن مکھیوں کے ساتھ چھتہ چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ چھتے کی زندگی میں سب سے زیادہ فعال کردار بالغ کارکن مکھیاں ادا کرتی ہیں۔ مکھیاں اپنی زندگی کے پہلے 2 ہفتے چھتے کی اندرونی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ اس دوران چھتے کی صفائی، موم بنانے، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور چھتے کی حفاظت جیسے مختلف کاموں کے لیے مرحلہ وار ان کے کردار بدلتے رہتے ہیں۔ لارووں کی دیکھ بھال یعنی وہ جو انڈے ہوتے ہیں اور ان کی خوراک کی فراہمی کے علاوہ کسی بیماری کے عملے کی صورت میں یہ مکھیاں طبی ماہرین کی طرح بیماری کی شدت کے لحاظ سے شہد کی مختلف خوراکوں سے بیمار مکھیوں کا علاج بھی کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو قدرت نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ شہد کی مکھیاں دیگر حشرات کی طرح جگہوں کے تعین کے لیے سورج پر انحصار کرنے کے بجائے ممالیہ جانوروں کی طرح شناسا جگہوں کے ذہنی نقشے استعمال کرتی ہیں۔ مطلوبہ جگہ کی سمت اور فاصلے کے متعلق آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ سونگھنے کی انتہائی حساس قوت کی بدولت یہ نہ صرف لمبے فاصلوں سے پھولوں کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہیں بلکہ مختلف پھولوں کی خوشبو میں تمیز بھی کر سکتی ہیں۔ اس بے مثال صلاحیت کی وجہ سے موجودہ دور میں شہد کی مکھیوں کو منشیات اور بارود کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ننھی مخلوق کی انتھک محنت انسان کو شہد جیسی پاکیزہ اور انمول نعمت تو فراہم کرتی ہی ہے مگر اس کی زندگی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اب عبارت کے لحاظ سے جواب دینا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی تعداد میں کمی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ 2 باتیں بتانی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی تعداد میں کمی کی وجوہات اندازاً کیڑے مار ادویہ کے اسپرے، دیگر آلودگی میں اضافہ بھی ایک اہم وجہ ہے جو ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ مصنف کے مطابق شہد کی مکھیوں کے بغیر دنیا میں زندگی کیوں ناممکن ہے؟ مصنف کے مطابق شہد کی مکھیوں کے بغیر زندگی اس لیے ناممکن ہوگی کیونکہ دنیا کی 90% غذائی اجناس کا دار و مدار شہد کی مکھیوں پر ہے۔ عبارت کے مطابق چھتے کے نظام اور انسانی زندگی کے نظام میں 2 مشابہ اور 2 مختلف باتیں لکھیں۔ چھتے اور انسانی زندگی میں مشابہت۔ انسانی نظام زندگی کی مانند چھتے کی زندگی میں ذمہ داریاں نبھانے کا کام بالغ مکھیاں کرتی ہیں۔ نمبر 2، لارووں کی دیکھ بھال اور غذا کی فراہمی کے ساتھ یہ کسی بھی بیماری میں شہد کی مختلف خوراکوں سے ہی بیمار مکھیوں کا علاج کرتی ہیں۔ اب وہ جو باتیں مختلف ہیں، ان میں نر مکھیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا، خطرے کی صورت میں مادہ مکھیاں ہی حملہ کرتی ہیں۔ چھتے کی دیکھ بھال سے متعلق کارکن مکھیوں کی 3 ذمہ داریاں بتائیں۔ چھتے کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کارکن مکھیاں اپنی زندگی کے پہلے 2 ہفتے چھتے کی ذمہ داریوں میں مشغول ہوتی ہیں۔ چھتے کی صفائی، موم بنانا، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا اور چھتے کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں۔ لارووں کی دیکھ بھال اور انہیں غذا فراہم کرنا، بیمار مکھیوں کا مہارت سے علاج کرنا۔ کارکن مکھیوں کو کس پیشے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کارکن مکھیوں کو سراغ رسانی کے پیشے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کی سونگھنے کی انتہائی حساس قوت، موجودگی محسوس کرنا، ان کی خوشبو میں امتیاز کرنا، انہیں گندی چیزوں کی آمیزش سے محفوظ رکھنا۔ شہد کی مکھیوں میں اور ممالیہ جانوروں میں کون سی خصوصیات یکساں ہیں؟ شہد کی مکھیوں میں ممالیہ جانوروں سے مماثل صلاحیت سورج پر انحصار کے بجائے شناسا جگہوں کے ذہنی نقشوں کا استعمال ہے۔ شہد کی مکھیوں میں
کون سی حص انتہائی طاقتور ہوتی ہے؟ آج کل ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ شہد کی مکھیوں کی سونگھنے اور چیزوں کی موجودگی کی حص محسوس کرنے کی حص بہت طاقتور ہے۔ ان میں اس بے نظیر صلاحیت کی وجہ سے آج کل ان سے منشیات اور بارود کی موجودگی کا سراغ لگانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ پیپر مکمل ہو گیا۔ آپ میرے چینل پر تقریباً ہر قسم کا سیکنڈ لینگویج اردو کا مواد آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ جو آپ کو پیسج کروائے جاتے ہیں کویسچن آنسر والے، یہ پیسج آپ مضمون کے طور پر بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے بعض عبارات ایسی ہوتی ہیں جس میں سے آپ تقریر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر مواد، اب پیپر کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، انشاءاللہ عنقریب میں آپ کے پاس نیا پیٹرن بھی لے کر آؤں گی۔ پیٹرن میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، مواد آپ کا یہی ہوگا، تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، لہٰذا آپ تمام تر پاسٹ پیپر ضرور دیکھیں اور بہت اچھے سے اس کی تیاری کریں، تو آپ کا پیپر انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ آپ کو تقریباً تمام مواد میرے چینل پر مل سکتا ہے۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔